اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، امیدوار القحاظہ مالیگاؤں شہر کے معزز حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت امام پردہ نشین اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ انتخابی ہے اور انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اور انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی کئی جماعتیں، کئی امیدوار اور کئی قائدین آپ کے درمیان میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے کئی باتیں کرتے ہیں، کئی وعدے کرتے ہیں، کئی تیقنات دیتے ہیں اور کئی امیدوں کو اور آس کو جوڑتے ہیں، اور ہندوستان کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ اس جمہوریت کی اس ملک کے ہر شہری کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے، اور یہ انتخاب 5 برس میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور عوام کو 5 برس میں ایک مرتبہ اپنے فیصلے کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدوار کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اور آج جب انتخابات مہاراشٹر میں ہونے جا رہے ہیں تو ایسے ان حالات میں ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے اس بات پہ توجہ دینی ہوتی ہے کہ کون سا امیدوار، کون سی جماعت ہماری اپنی ہے ان میں، اور کون سا امیدوار ہمارے توقعات کو پورا کرے گا، ہمارے امیدوں کو پورا کرے گا، ہمارے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرے گا۔ کون سا امیدوار، کون سی جماعت بے باکی کے ساتھ ہمارے مسائل کو اٹھائے گی، کون سی جماعت و امیدوار بے دھڑک بغیر کسی چیز کی فکر کرے ہمارے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کی نمائندگی کرے گا، یا پھر کون سا ایسا امیدوار یا جماعت ہے جو کسی سے نہیں صرف رب العالمین سے ڈرتی ہے، اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو آپ کو اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کون جوامردی کے ساتھ، جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آپ کی آواز بن سکتا ہے، آپ کا نمائندہ بن سکتا ہے، اس پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر آج ہم ہندوستان کے سیاست پر نظر ڈالیں تو اس ہندوستان کے گلدستے میں ہندو بھی ہیں،
مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ہندوستان کے گلدستے میں ہیں. اور مسلمانوں کی آبادی اس ملک میں کتنی ہے؟ 18 کروڑ کوئی کہتے ہیں، کوئی 20 کروڑ کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 25 کروڑ کے برابر ہے. مطلب یہ مکہ سے لے کر مراکش تک مسلمانوں کی آبادی 25 کروڑ نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ہماری آبادی 25 کروڑ کی ہے. تو سوال یہ ہے، کیا 25 کروڑ کی آواز ہے؟ کیا 25 کروڑ کی طاقت ہے؟ کیا 25 کروڑ کے وجود کا احساس دلانے میں ہم کامیاب ہوئے؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے ہم نے ان کا حق حاصل کیا؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں کی ناانصافی پر مؤثر آواز اٹھی؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا کسی نے حساب طلب کیا؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں کی جب بستیاں جلتی ہیں تو ان پر کسی نے پانی لے کر بجھانے کی کوشش کی؟ کیا 25 کروڑ مسلمان جب اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو پولیس کے مظالم جب وہ سہتے ہیں تو ان کے لیے آواز کے اٹھانے والا کوئی طاقت ہے کہ بتاؤ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آج اس ملک میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں پہ ریڈیوں کی جماعت ہے، راؤ کی جماعت ہے، ویلماؤں کی جماعت ہے، کاپو طبقے کی جماعت ہے. کرناٹک میں جائیں تو لنگیات کی جماعت ہے. اگر آپ مہاراشٹر میں آتے ہیں تو مہاراشٹر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دھنگڑوں کی جماعت ہے، بہوجن سماج کی جماعت ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مراٹھا سماج کی جماعت ہے، ہر ایک پاٹیلوں کی جماعت ہے. اور اگر ہم آگے بڑھیں اتر پردیش میں بھی بہوجن سماج کی بھی جماعت ہے، یادوں کی بھی جماعت ہے، ہر ایک کی جماعت ہے، اور ہر کوئی اپنے طبقے کو، اپنے سماج کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی آواز اور مسلمانوں کی کوئی جماعت یا ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو فرقہ پرست کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے. اگر کوئی راؤ، کوئی ریڈی، کوئی بہوجن سماج یا کوئی یادو یا کوئی گو، ہر ایک کی جماعت ہے، تو پھر کیا غلط ہے اگر ہماری اپنی بھی جماعت ہوتی ہے؟ تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ آج آپ غور کرو میرے بھائی کہ آج اتر پردیش میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے. اور کتنی آبادی ہے؟ 3 کروڑ 61 لاکھ کی آبادی ہے. اتر پردیش کے بعد ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی ہے 2 کروڑ 50 لاکھ یا اس سے کچھ زائد ہے. اور ویسٹ بنگال کے بعد تیسرا نمبر ہے تو بہار کا، جہاں پہ قریب 2 کروڑ 40 لاکھ مسلمان ہیں. اور اتر پردیش، بنگال، بہار کے بعد اگر سب سے زیادہ چوتھے نمبر پر جس ریاست میں مسلمان ہیں تو وہ ریاست آپ کی ریاست مہاراشٹر کی ریاست ہے، جہاں پہ 1 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی ہے. لیکن آپ غور کریں، چیخنے چلانے سے نہیں، نعرے بازیوں سے نہیں، زندہ باد یا مرد آباد کے نعروں سے نہیں، مسلمان کا سب سے بڑا یا
سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے تو ہمارے پاس جوش ہے، لیکن ہمارے جوش کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہوش نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس وجہ سے ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنے سینوں کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو سینوں کو پیش کرنے سے، نعرے بازی سے یا لفظی سے یا تقاریر سے ہم اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے جوش کو ہوش کے ساتھ لے کر چلنا نہیں سیکھیں گے۔ ہم اسی طریقے سے بے آواز رہیں گے اور ہمارا کوئی وجود تسلیم کرنے کو، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو جوش کی نہیں، اس وقت ہوش کی ضرورت ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، میں آپ کے نعروں کی گونجوں کو سننے یہاں نہیں آیا ہوں، میں آپ کی تعریف کے پلوں کو باندھتے ہوئے ان جملوں کو سننے نہیں آیا ہوں، میں حق بیان کرنے آیا ہوں۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، میں تم کو تمہاری تصویر دکھانے آیا ہوں کہ تم ہو یہاں، تعداد میں ہو لیکن متحد نہیں۔ جب میں نے اتر پردیش کی بات کی، 3.5 کروڑ مسلمان، ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ کو منتخب کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، کیا 3.5 کروڑ اتر پردیش کے مسلمان ایک بھی مسلمان کو رکن پارلیمنٹ منتخب نہیں کروا سکتے؟ وہ بی جے پی جو اتر پردیش میں کچھ نہیں تھی، آج اتنے زیادہ سیٹ لے کر دلی کے اقتدار تک پہنچ گئی، اور ہم اتر پردیش میں ایک بھی اپنے بھائی کو رکن پارلیمنٹ نہیں بنا سکے۔ کیا یہ افسوس نہیں؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں؟ ارے اتر پردیش تو چھوڑو، مہاراشٹر کے 1.5 کروڑ غیور مسلمانوں، ایمان والے مسلمانوں، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا 1.5 کروڑ مہاراشٹر کا مسلمان ایک بھی مسلمان رکن پارلیمنٹ کو منتخب نہیں کروا سکتا؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ ارے غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے، غیروں پر الزام لگانے سے پہلے، غیروں پر ناانصافی پر برسنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہماری کمزوری کیا ہے، ہماری خطا کیا ہے، ہم کس وجہ سے آج اتنے بے آواز ہو گئے، کس وجہ سے آج ہماری آواز پارلیمنٹ کے ایوانوں تک جانے میں، پہنچنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا؟ ارے غور کرنے کا وقت ہے، اپنی اصلاح کرنے کا وقت ہے، اپنے غلطیوں کو ڈھونڈنے کا وقت ہے۔ اگر ہم صرف جذباتی باتیں، جذباتی تقریروں، جذباتی نعروں اور جذباتی فیصلوں کے محتاج ہو جائیں گے تو یاد رکھیے ہمارا مستقبل تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، اندھیروں میں نظر آئے گا۔ ہم کو آج غور کرنا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ ارے اے میرے پیارے غیور مسلمانوں، تم آج کے حالات کو دیکھتے ہو، کیا کبھی تم نے غور کیا کہ 1000 برس تم نے اس ملک پہ حکمرانی و جاوازی کی، اس ملک کا پتا پتا تمہارے اشاروں کا محتاج تھا اور تمہارے سر پہ تاج تھے، بیٹھنے کو تخت تھا، اشاروں پہ حکمرانی تھی۔ تو کیوں تھی؟ اس وجہ سے تھی کہ اس وقت کے بادشاہوں کا، چاہے وہ بابر ہو، چاہے وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہو، یا چاہے وہ ٹیپو سلطان علیہ رحمہ ہو، ان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا، اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان جھکنے والے سروں کو
ताजों से सजाया था तो बैठने के लिए तख्त नसीब किया था, लेकिन आज हमारा सर अल्लाह की बारगाह से हटकर दुनिया के वुज़राओं, एमपीज या एमएलएज या कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा या सेना के दरबारों में झुकने लगा। जब जब भी दुनिया के सामने जो सर झुकता है, अल्लाह उन झुकने वाले सरों की इबादत नहीं करता। अल्लाह उसी सर की इबादत करता है जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता जो दुनिया की छोटी मोटी ताकतों के सामने अपने छोटे मोटे मफाद और जाती फायदे के लिए झुकते हैं, तो अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता। अरे गौर करो, तुम कहां से कहां आ गए। तख्त चला गया, ताज चला गया, जागीर चले गई, इनाम मनसब चला गया, महलात वीरान हो गए। तुम्हारी खुशबहाल जिंदगी आज खत्म हो चुकी है और आज इस मुल्क में तुम गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो। तो क्यों हो? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सर अल्लाह की बारगाह से हटकर दुनिया के दरबारों में झुकने लगा। अरे अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी करो और अल्लाह राजी होगा तो तुम्हारे आमाल से राजी होगा। अल्लाह राजी होगा तो मसाजिदों को आबाद करने से होगा। अल्लाह राजी होगा तो गरीबों की मदद करने से होगा। अल्लाह राजी होगा तो यतीमों पर हाथ रखने से होगा। अल्लाह राजी होगा तो विधवाओं की मदद से होगा। अल्लाह राजी होगा तो मजलूम की फरियाद बनने से होगा। अल्लाह राजी होगा तो तुम बराबर का ज़कात निकालोगे तो अल्लाह राजी होगा। अगर तुम अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करोगे तो अल्लाह तुम्हारे मुसीबतों में गैबी मदद भेजेगा। और मेरा ईमान है कि अगर दुनिया और हम दुनिया की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते तो मेरा ईमान है कि अल्लाह जिस तरीके से अपने घर की हिफाजत की थी अबाबील के कंकरों को बरसाकर, इसी तरीके से अल्लाह अगर जरूरत आएगी उसके नेक बंदों की हिफाजत के लिए और अपने महबूब की उम्मत के लिए, तो अल्लाह आसमानों से फरिश्तों को इस जमीन पर भेज कर उसकी हिफाजत कर लेगा, उनको बचा लेगा, इज्जतों को रख लेगा। ये मेरा। लेकिन मेरे प्यारे, खुदारा इस मुल्क के हालात को देखो, समझो ये मुल्क कहां जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। ये मुल्क तेजी से फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। ये मुल्क आज हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। ये मुल्क मोदी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मुल्क हमारे मसाजिदों को शहीद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये मुल्क बीजेपी, संघ परिवार और आरएसएस के जरिए इस मुल्क में एक इंतशार को पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। क्या हमको इस बात की फिक्र नहीं है? क्या इस बात की तलब नहीं है? अरे गौर करो कि 100 दिन के इख्तिदार में, नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में, बीजेपी के इख्तिदार में, क्या इस मुल्क की बेरोजगारी को दूर करने की कोई बातें हुई? क्या इस मुल्क के बेघरों को घर देने की कोई बात हुई? क्या इस मुल्क के परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर करने की कोई बात हुई? क्या इस 100 दिन के इख्तिदार में इस मुल्क की मईशत को सुधारने की कोई बात हुई? नहीं हुई। 100 दिन में अगर कोई बात हुई
تو کیا بات ہوئی؟ لفظ جہاد کی بات ہوئی؟ یا پھر اگر بات ہوئی تو ایک کہتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر شہری ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان بھی ہے تو ہندو ہے کہا۔ یا تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان کے رگوں میں رام کا خون ہے، یا تو پھر گجرات میں پورے تعلیمی نصاب کو بدل دیا گیا۔ کیا یہ نہیں ہوگا؟ ارے آپ بتاؤ۔ یا پھر ایک کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے بستیوں میں گھر نہیں دینا چاہیے، تو پھر ایک کہتا ہے کہ وہ مسلمان جو نریندر مودی کی مخالفت کرے گا اس کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی جاپان جاتا ہے تو کیا کتاب دیتا ہے؟ جاپان کے وزیر اعظم کو بھگوت گیتا دیتا ہے۔ کیا یہ ہندوستان کا سیکولرزم ہے؟ ارے غور کرو میرے پیارے مسلمانوں، غور کرو۔ میں تمہیں لمحے فکر دینے آیا ہوں، تمہارے خواب غفلت سے بیدار کرنے آیا ہوں، تم کو اٹھانے، تم کو جگانے، تم کو بتانے کہ آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کل کی تقریر سنی بنگلور میں جو نریندر مودی نے کی؟ کہا کہ ہندوستان میں ایسے قانون ہیں جو بیکار ہے، ناکارہ ہے، ان قانون کو نکال کر پھینکنا ہے۔ دوسرے حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ قانون بنانے کا، لیکن میں ایسا کام کروں گا کہ بیکار قانونوں کو نکال کر پھینک دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ارے آپ بتاؤ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے دستور کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے دستور سے سیکولرزم کے لفظ کو نکال کر ہندو راشٹر کا جملہ لگا دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شریعت محمدی کو ختم کریں اور اس ملک میں ان کا قانون نافذ کریں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر کی تعمیر کریں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاشی و متھرا کے مساجدوں کو بھی شہید کر کر منادر بنائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے 3000 مساجدوں کو شہید کر کر مناظر بنائیں۔ ارے غور کرو، آپ غور کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امریکہ کے صدر نے رمضان کے موقع پر وائٹ ہاؤس سے مسلمانان عالم کو رمضان کی مبارکبادی دی۔ وائٹ ہاؤس میں افطار کا اہتمام کیا۔ یو کے پرائم منسٹر نے بھی رمضان کی مبارکبادی دی، اور اس کے بعد عید کی مبارکبادی بھی دی۔ ارے میرے پیارے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں، کیا نریندر مودی نے رمضان کی روزوں کی شروعات کی مبارکبادی دی؟ کیا افطار کا اہتمام کیا؟ کیا عید پر آپ کا مبارکبادی دی؟ اور پھر اپنے الیکشن کیمپیننگ کا آغاز کیا تو مسلمانوں کو کتوں کے بچوں کے کہہ کر ہمارا مذاق اڑایا۔ میں بولنا نہیں چاہتا۔ پارلیمنٹ میں تقریر کی تو کہا کہ ایک مسلمان باپ پنکچر جوڑ رہا تھا تو بیٹا بھی جوڑ رہا ہے۔ ارے غور کرو، ان جملوں کو سن کر ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ ارے دل تڑپ اٹھتا ہے، یہ دل مچل اٹھتا ہے، یہ دل روتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے، جذبات کی ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، برونی آتی ہے، لیکن
لیکن سارے غصے کو ہم تھما لیتے ہیں اپنی مٹھی میں اور صحیح وقت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب ہم ان باتوں کا جواب دے کر ان پر ہم بھی جوابی وار کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم بھی زبان رکھتے ہیں۔ ارے آپ بتاؤ، غور کرو میرے بھائی، آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے میں یہاں آیا ہوں 25 دن، آج 26واں دن ہے۔ میں اپنی گاڑی کے دھکوں سے مہاراشٹرا کے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر خریا، ہر ضلع گھوم رہا ہوں۔ آج 26واں دن ہے۔ میرے زیادہ وقت کٹا ہے تو گاڑی میں کٹا ہے، گاڑی کے دھکوں میں کٹا ہے، گڑوں میں کٹا ہے۔ ارے میرے پیٹ میں گولیاں لگیں، 3 گولیاں لگیں، ایک گولی ابھی میرے پیر میں ہے۔ میرے پیٹ کو 70 مرتبہ چاقو سے مارا گیا، یہ ہاتھ کو 40 مرتبہ مارا گیا، میرا گردہ پھٹ گیا تھا گولی سے، پیشاب کی تھیلی پھٹ گئی، میرے پیٹ کو 3 مرتبہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا، انتڑیوں کو نکالا گیا، کاٹتا گیا، کاٹتے گئے 15 فیٹ کی انتڑیاں، آج میرے پیٹ میں صرف 5 فیٹ کی انتڑیاں ہے۔ کھانا کھاتا ہوں تو انتڑیوں میں جا کے پھل خون ہے، لیکن خون میں آئرن نہیں بنتا، اور آئرن نہیں بنتا تو کبھی کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے، کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں یا پھر نیند آنے لگتی ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی مصیبت، اتنے سب کے بعد آپ کے درمیان میں ہو تو خدا کی قسم اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، میں آیا ہوں، ارے میں آیا ہوں تو آپ کے وقار کے لیے آیا ہوں، آپ کے عزت کے لیے آیا ہوں، آپ کی شان کے لیے آیا ہوں، آپ کی شوکت کے لیے آیا ہوں، آپ کی عظمت کے لیے آیا ہوں، اور دنیا کو یہ بتانے آیا ہوں، جو لوگ ہم کو مردہ سمجھتے ہیں ان کو بتانے آیا ہوں کہ مسلمان مردہ قوم نہیں ہے، مسلمان ایمان والی زندہ قوم کا نام ہے۔ سمجھو میرے بھائی، خدا را سمجھو۔ ارے آج مہاراشٹرا میں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے تو مسلمانوں کا بجٹ کتنا ہے؟ 500 کروڑ، 500 کروڑ ہے بجٹ، 350 تھا، الیکشن سے 2 مہینے پہلے 150 کروڑ کرے، 500 میں سے صرف 200 کروڑ خرچ ہوئے، 300 کروڑ ویسے ہی پڑے ہیں۔ 1.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 500 کا بجٹ۔ میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے معلوم آپ کو؟ 50 لاکھ سے بھی کم ہے، 50 لاکھ سے کم مسلمانوں کی آبادی، اور بجٹ 1000 کروڑ کا، اور یہاں پہ 1.5 کروڑ 500 کروڑ۔ کیا یہ ایک سوال نہیں ہے سارے مسلمان ایم ایل اے کے لیے؟ ارے تم ایم ایل اے کیوں بنے؟ ارے میں جس اسمبلی میں ایم ایل اے تھا آندھرا پردیش کی، 294 غیر تھے اور صرف 7 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے۔ 294 پہ 7 بھاری تھے، اور یہ ایک غلام مصطفیٰ سرکار کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام اٹھ کر اسمبلی میں جب کھڑے ہوتا تو کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمارے تقریر پہ آواز کو بند کرے۔ ارے آپ بتاؤ، آپ کے مہاراشٹرا میں
کیا بچوں کو فیس دی جاتی ہے؟ کیا پڑھنے والوں کی اسکالرشپ ہے؟ یہاں مالیگاؤں میں میرے خیال میں شاید 1 لاکھ کا مجمع ہے. ارے اس مجمع سے میرا سوال ہے، کیا اس مجمع میں اگر ایک بھی مسلمان ایسا ہے جس کو حکومت کی طرف سے اس کے بچوں کی پڑھائی کے لیے کچھ پیسہ ملا، یا گھر کے لیے پیسہ ملا، یا پاورلوم انڈسٹری کے لیے پیسہ ملا، تو وہ ہاتھ اٹھا دے؟ میں اپنی تقریر کو روک کر بیٹھ کر واپس چلے جانے کو تیار ہوں. کیا ملا؟ کیا وہاں ملا؟ کیا یہاں ملا؟ کیا ادھر ملا؟ ارے جس ریاست سے میں آیا ہوں، ایک غریب رکشے والے، بنڈی والے، پنچر جوڑنے والے، چھوٹے ڈبے پہ کاروبار کرنے والے، روڈ کے کنارے پر چھوٹا دھندا کرنے والا، غریب سے غریب بچے، غریب سے غریب کا بچہ اگر ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا ہے، انجینئر بننے کا خواب دیکھتا ہے، آرکیٹیکٹ بننے کا خواب دیکھتا ہے، MBA بننے کا خواب دیکھتا ہے، MCA بننے کا خواب دیکھتا ہے، یا بچی نرس بننے کا خواب دیکھتی ہے، یا وکیل بننے کا خواب دیکھتے ہیں، فارمیسی کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، یا کچھ بھی ہو، وہ خواب دیکھتا ہے، داخلہ ملتا ہے، جو بھی فیس ہے وہ ہمارے ریاستی حکومت دیتی ہے اس غریب کی. نعرہ تکبیر! ارے یہ کام آپ کو معلوم سالانہ کتنا بچوں کی اسکالرشپ کا فنڈ ہے ہمارے پاس؟ 1100 کروڑ روپیہ صرف بچوں کی فیس، بچوں کی اسکالرشپ اور لڑکوں اور لڑکیوں کی فیس ریمبرسمنٹ میں 1100 کروڑ روپیہ ہماری ریاستی حکومت دیتی ہے. غریب بچیوں کی شادیاں، ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، پیسہ نہیں ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. ارے میں جس ریاست سے آیا ہوں، ہر غریب مسلمان بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو پورے تحقیقات کے بعد ہماری ریاستی حکومت 51,000 روپیہ 51,000 روپیہ اس بچی کے ماں باپ کو دیتے ہیں اس غریب بچی کی شادی کے لیے. نعرہ تکبیر! کیا آپ کے پاس دے رہے ہیں؟ گریجویٹس کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 10% گریجویٹ ہیں. مہاراشٹر میں کتنے بچے گریجویٹ ہیں؟ 2.2%، 2.2. ہمارے پاس 10%. بچیاں گریجویٹ آپ کے پاس کتنی؟ 1.4، 1.4. ہمارے پاس کتنی؟ 10% سے بھی زائد بچوں سے زائد بچیاں گریجویٹ ہوتی ہے ہمارے پاس 11%. سرکاری ملازمت میں مسلمان آپ کے ریاست میں کتنے؟ 4%. ہمارے پاس 8%. پولیس میں آپ کے پاس کتنے؟ 3%. ہمارے پاس 10%. ارے بتاؤ یہ کام کیسے ہوا؟ ارے دیانتدار، مخلص، ہمت، بے باک، نڈر قیادت کی موجودگی کی نشانیاں ہیں یہ. اور پھر ہم صرف حکومت سے اتنا لے لیے تو نہیں ہوا. حیدرآباد میں ہمارا میڈیکل کالج ہے، ہمارا انجینئرنگ کالج ہے، ہمارا MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، فارمیسی کالج ہے، فارما ڈی کالج ہے، ڈی فارما کا کالج ہے، ڈی فارم کا کالج ہے، ہمارا آرکیٹیکچر کا کالج ہے، ہمارا ہاسپٹل مینجمنٹ کا کالج ہے، ہمارا BSc نرسنگ کا کالج ہے، ہمارا BSc A&M کا کالج ہے. ہمارے پاس 2 دواخانے ہیں. ایک دواخانہ 1,800 بستر کا، تو دوسرا دواخانہ 2,200 بستر کا دواخانہ ہمارا خود کا ہے. آپ بتاؤ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیسے ہوا؟ ارے اتحاد کی وجہ سے ہوا.
मजलिस की वजह से हुआ। और अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मरहूम, मेरे वालिद व सदर, जिनको यहां बैठे बुजुर्ग जानते पहचानते होंगे, अल्लाह उनके खबर को नूर से भर दे कि कितना काम किया, ये काम कर कर हमारे लिए छोड़कर इस दुनिया से गए। और फिर हमारा खुद का बैंक भी है, मालूम आपको, दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक है, और उस बैंक के जरिए हम हजारों मुसलमान लोगों को कारोबार के लिए कर्ज देते हैं, घर बनाने को कर्ज देते हैं, तालीम के लिए कर्ज देते हैं, रोजगार के लिए कर्ज देते हैं, दुकान डालने के लिए कर्ज देते हैं। और हमारे भाई जो सऊदी अरब या फिर इमारत या अमेरिका या लंदन में है, उनकी मेहनत से कमाई गई पूंजी की हम हिफाजत करते हैं। और हमारे बैंक में इस वक्त 350 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, जिससे हमने हजारों लाखों मुसलमानों की मदद भी की है। क्या हम यहां आए हैं तो क्यों आए हैं? अरे हम चाहते हैं कि हमने जो हैदराबाद में किया, जो आंध्रा में किया, तेलंगाना में किया, वो सब हम महाराष्ट्र में करने की नीयत से आए हैं, उस जोश को लेकर आए हैं, उस जज्बे को लेकर आए हैं, उस होश को लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को पढ़ने के लिए मदरसे हो। मैं जिस हलके का एमएलए हूं, उस हलके में मैं 7 स्कूल चलाता हूं। 7 मंजिला इमारतें हैं, और उन स्कूलों में 10,500 बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं। फ्री किताब, फ्री ड्रेस, फ्री बेल्ट, फ्री जूता। मां बाप को सिर्फ बच्चे को उठाकर बस्ता बनकर स्कूल को लाकर छोड़कर जाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा काम मालेगांव में चाहते हैं? क्या आपको आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की जरूरत है? क्या आपको आपके बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने की जरूरत है? तो मेरा वादा है, मजलिस जीते या हारे इसकी परवाह नहीं, मेरा वादा है अकबरुद्दीन ओवैसी एक स्कूल आपके मालेगांव में बनाएगा। मेरा वादा है, हम जीते या हारे, नांदेड़ में मैंने एक छोटा दवाखाना खोला है, जहां पे औरतों के इलाज का डॉक्टर, बच्चों के इलाज के डॉक्टर और एक जनरल मेडिसिन है, जहां पे हम अपनी तरफ से फ्री दवाएं देते हैं और 1 रुपया लेते हैं आने वाले की तशखीस करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। अगर आप इजाजत दें मुझे, तो अकबरुद्दीन ओवैसी नांदेड़ की तरह मालेगांव में भी एक छोटा सा दवाखाना खोलेगा। आज छोटा है, आपकी दुआ, आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत, आपकी वाबस्तगी, आपकी मोहब्बत इसी तरीके से रहेगी तो छोटा दवाखाना इंशाअल्लाह आइंदा 10 बरस में एक बड़े दवाखाने की शक्ल अख्तियार करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अरे हम ये काम करना चाहते हैं, हम सिर्फ किसी पे तनकीद या किसी पे कीचड़ उछालना हमारा मिजाज नहीं, हमारी आदत नहीं। और बाखुदा मैं उस मालेगांव में खड़ा हूं जिस मालेगांव में ईमान वालों की तादाद 80-90% है। मैं यहां इंतशार का बाइस नहीं बनूंगा, मैं इत्तेहाद का भिखारी हूं,
اتحاد کی بھیک مانتا ہوں، اتحاد کی خیرات مانتا ہوں، اگر آیا ہوں تو اتحاد کا پیغام لے کر آیا ہوں، انتشار کی بات نہیں کروں گا۔ جو جیسے ہے وہ ویسے رہیں، کسی نے کچھ کیا نہیں کیا، اچھے ہیں یا برے ہیں، کچھ بھی ہونے دو، میں ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ اگر کچھ کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ اے اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو نیک ہدایت و نیک توفیق عطا فرما۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ میرے باپ کی تعلیم نہیں ہے، یہ میری جماعت کی تعلیم نہیں ہے۔ میری زبان اٹھے گی تو میرے دشمنوں کے لیے اٹھے گی، میری زبان اٹھے گی تو مجھے لوٹنے والوں پہ اٹھے گی، میری زبان اٹھے گی تو مجھے کاٹنے والوں کے اوپر اٹھے گی، میری زبان اٹھے گی تو مجھے ناانصافیوں میں ڈھکیلنے والے ان ظالموں کے خلاف اٹھے گی، میری آواز اٹھے گی تو ان لوگوں کے خلاف اٹھے گی جو میری ماں اور بہن کی عصمتوں کو بازاروں میں نیلام کرتے ہیں، میری آواز اٹھے گی تو مظفر نگر کو جلانے والوں کے خلاف اٹھے گی، میری آواز اٹھے گی تو گجرات کو جلانے والوں کے خلاف اٹھے گی، میری آواز اٹھے گی تو مالیگاؤں میں بم دھماکہ کرنے والے ان درندوں کے خلاف اٹھے گی، میری آواز اٹھے گی تو ان لوگوں کے خلاف اٹھے گی جو میرے بچوں کو جیلوں میں ڈال کر برسوں سے سڑا رہے ہیں، ان کے خلاف میری آواز اٹھے گی۔ یہ میری سوچ ہے، یہ میرا فکر ہے۔ میں ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا کرنے کی نیت سے یہاں آیا ہوں۔ اگر آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس مہاراشٹرا میں آئی ہے انتخابات میں، ارے میری منزل مہاراشٹرا ہے لیکن میری منزل ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے۔ میری منزل صرف ایم ایل اے جیتنا یا کرسیوں پر بیٹھنا نہیں۔ ایم ایل اے آج جیتے گا، کل ہار جائے گا، پرسوں جیتے گا، پھر ترسوں ہار جائے گا۔ ارے میں الیکشن کی ہار اور جیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں مالیگاؤں کے میرے پیارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی جگہ بنانے آیا ہوں۔ کیا ہے مہاراشٹرا کے میرے پیارے مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہیں مہاراشٹرا کی جیلوں میں کتنے بچے؟ 40%۔ اگر پورے مہاراشٹرا میں 100 قیدی ہیں تو ان 100 قیدی میں 40 قیدی مسلمان ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ سیکولرزم ہے؟ کیا یہ این سی پی اور کانگریس کی دین ہے؟ راشٹروادی و کانگریس کی؟ چلو یہ چھوڑیے، 10 برس میں کیا آپ کو معلوم کتنے بچے پولیس کے تحویل میں مر گئے یا مار دیے گئے؟ کیا آپ کو معلوم؟ ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ مہاراشٹرا کے ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ پولیس کسٹڈی میں، پولیس کی تحویل میں صرف مسلمان کیوں مرتے ہیں؟ سوال کیا۔ اور کتنے مسلمان مرے آپ کو معلوم؟ کتنے؟ 333 مسلمان مہاراشٹرا کی پولیس تحویل میں مر گئے یا مار دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے، راشٹروادی کے، سماجوادی کے مسلمان ایم ایل اے سے، مسلمان قائدین سے، مسلمان رہنماؤں سے تمہاری زبان کو کیا لخوا مارا تھا کہ تمہاری زبان نہیں ہوتی؟
ارے میری ریاست میں کوئی ماں کا جنا پیدا نہیں ہوا، میرے بچوں کو جیل میں ڈال کے مار رہے۔ ایک بھی مسلمان بچہ 10 برس میں آندھرا کی جیل میں نہیں مرا۔ کیوں نہیں مرا؟ جماعت ہے، اتحاد ہے، ایمان کی حرارت ہے، اور اس ایمانی حرارت سے کوئی ٹکرانے کی جرت نہیں کر سکتا، ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارے بچوں کی موت نہیں ہوئی۔ مالیگاؤں میں دھماکہ ہوا، مالیگاؤں میں دھماکہ ہوا۔ اللہ ان دھماکوں میں شہید ہونے والوں کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ان کے افراد خاندان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ دھماکہ ہوا ہماری مسجد میں، مرنے والے ہم، زخمی ہونے والے ہم، اور دھماکے کے الزام میں گرفتار ہونے والے بھی ہمارے بچے، اور پھر ہماری یہاں کی مہاراشٹر کی نااہل، ناکارہ، بیکار، بے ایمان، دھوکے باز، جھوٹی مسلم قیادت کہوں گا میں، ان گرفتاریوں کی مذمت کرنے کے بجائے خاموش منہ کو تالا لگائے بیٹھے تھے۔ ہمارے مکہ مسجد میں بھی دھماکہ ہوا تھا حیدرآباد میں، اور اس کے بعد سادھی پرگیا ٹھاکر، اسیم آنند، یہ سارے لوگ پکڑے گئے، اور انہوں نے قبول کیا کہ مالیگاؤں، مکہ مسجد، اجمیر شریف اور ٹرین کے اس دھماکے میں یہ لوگ ملوث تھے۔ ہائی کورٹ میں ہمارے وکیل حیدرآباد میں ڈالے، ہمارے بچوں کو چھڑا لیے، بچے چھوٹ گئے، جیل سے آ گئے۔ اسمبلی میں میں تھا، اکیلے کھڑے رہ کر پولیس کی ناانصافی پر ایسا احتجاج کیا، ایسی تقریر کی، ایسی مدلل بحث کی، ایسے ثبوت پیش کیے، ایسے شواہد پیش کیے، اتنے آدھے 1 گھنٹے تک میری بغلا انگیز تقریر چلتی رہی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آندھرا پردیش کا چیف منسٹر اسمبلی میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اکبر صاحب، میں صرف آپ سے نہیں، وہ معصوم بچوں سے نہیں، بلکہ آندھرا پردیش کے مسلمانوں سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ان بچوں کو گرفتار کیا۔ کیا ایسا کچھ مہاراشٹر کی اسمبلی میں ہوا؟ اس لیے کہتا ہوں 10 نہیں چاہیے، 1 چاہیے جو مرد مجاہد ہو، کافی ہے۔ ہم کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ اور پھر میں اٹھا، اس کے بعد میں چیف منسٹر اٹھ کے ایسا ہاتھ جوڑ کے بولا، اکبر صاحب بس۔ میں نے کہا نہیں، ابھی اور کیا؟ میں نے کہا مائک دو، مائک دیے اسمبلی میں نے کہا معافی چاہنے سے میرا زخم بھرنے والا نہیں ہے، معافی مانگنے سے میرے بچوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے، وہ خوشحالی میں تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر تم معافی مانگ رہے ہو تو میرا مطالبہ ہے سب سے پہلا کہ وہ پولیس آفیسر جو بے قصور بچوں کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ یہ پہلا۔ دوسرا مطالبہ، جو بچے بے قصور تھے ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جانا چاہیے۔ جو بچے بے قصور تھے ان کو گڈ کنڈکٹ، مطلب یہ بچے ہندوستان کے ذمہ دار شہری ہیں، اچھے شہری ہیں، ان کا دہشت گردی کے سرگرمیوں میں کوئی ان کا
شمال نہیں ہے، یہ شامل نہیں ہے، اور یہ اچھے بچے ہیں، اس کی تصدیق ریاستی حکومت کرتی ہے کہہ کر سرٹیفکیٹ دیا جانا چاہیے۔ پھر تیسرا مطالبہ، میں نے کہا ہمارے بچے جیلوں میں تھے، ان کو کوئی نوکری نہیں دے رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ ایک ایک بچے کو 5-5 لاکھ روپیہ یا 10-10 لاکھ روپیہ دیا جائے تاکہ یہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ چیف منسٹر اٹھ کے بولے کیا اکبر بھائی؟ میں نے کہا اگر نہیں دیں گے تو پھر آندھرا میں مسلمان تم کو اوڑ بھی نہیں دے گا۔ تو فوراً چیف منسٹر اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اکبر بھائی نے جو جو مطالبات رکھے، کنڈکٹ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، پولیس والوں کے خلاف انکوائری کا اعلان کرتا ہوں، بچوں کو 10-10 لاکھ کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ کاروبار کر سکے۔ کیا یہ حق ادا نہیں ہوا مسلمانوں کے ووٹوں کا، ان کے دعاؤں کا؟ ارے آج 3 گولیاں کھا کر میں زندہ ہوں نا، ڈاکٹرز بول دیے تھے کہ بچنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی بچا ہوں تو کیوں بچا ہوں؟ شاید میرے مدرسوں میں پڑھنے والے ان یتیم بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے حیات دی، شاید مکہ مسجد کے بے قصور مسلمانوں کو جو انصاف دلایا، شاید اس کی دعا ہے کہ میں زندہ ہوں، شاید اللہ مجھے آج مالیگاؤں کو بھیجنا چاہتا تھا، آپ سے مخاطب کر کر آپ کو بیدار کرنا چاہتا تھا، شاید یہ کام اللہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، اس لیے مجھے حیات دی۔ نہیں معلوم وہ کیا کام ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، لیکن وہ جو بھی کام ہے، اکبر الدین اویسی اپنی آخری قطرے خون، آخری سانس تک بھی ملت اسلامیہ کے وقار، ان کی سربلندی، ان کی شان، ان کی شوکت کے لیے حکومتوں سے بھڑتے رہے گا، مقابلہ کرتے رہے گا، لیکن کبھی جھکے گا نہیں، کبھی تھک کر رکے گا نہیں۔ ارے آج آپ غور کریے، غور کرو میرے بھائی، آج ہر مسلمان کے سینے میں بابری مسجد کا غم ہے، بابری مسجد کے شہادت کا غم ہے، لیکن نوجوانوں، بابری مسجد کو سنگ پریوار بی جے پی RSS والوں نے شہید کیا، لیکن کیا کبھی تم نے یہ غور کیا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ جب اس دنیا کا پتا اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر کیا بات ہے یا کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی؟ ارے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کے منظوری کے عوض میں ذریعے سے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان جو سو رہا ہے، جو خواب غفلت میں ہے، ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دی، اور یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم اس ایک گھر کو دیکھ کر 3000 مساجد جو خطرے میں ہیں، اس کو بچانے کے لیے اٹھ جاؤ مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ مسلمانوں، متحد ہو جاؤ مسلمانوں، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ مسلمانوں۔ یہ اللہ کا پیغام تھا۔ کیا آپ نے، ہم نے اس پیغام کو سمجھا؟ اس شہادت کا ہم نے حق ادا کیا؟ 6 دسمبر آیا، کالی جھنڈیاں لے لیے چلے گئے، نعرے لگا لیے چلے گئے۔ یہ نوجوان غصے میں نعرے لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لے جاؤ، نعرے بھی لگاؤ، بند بھی کرو، لیکن بابری مسجد کے شہادت کا اگر صحیح معنوں میں غم منانا ہے، نوجوانوں، اگر غم منانا ہے بابری مسجد کے شہادت کا، بابری مسجد کی شہادت کا اگر تمہارے دل میں غم ہے، افسوس ہے اور غم منانا ہے، تو سب سے پہلے
نمازی بن جاؤ، ویران مساجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو. یہی سب سے بڑا بابری مسجد کے شہادت کا غم اور شہادت کا جواب ہوگا. اگر بابری مسجد کی محبت ہے تو ہندوستان میں بننے والی ہر مسجد کا نام بابری مسجد رکھ دو اور پیغام دے دو، تم ایک گرائیں گے تمہیں 1,00,000 بابری مسجد بنا دیں گے اس ملک میں. یہ ہے احتجاج. ایسا احتجاج کرو. پولیس والے آنکھیں مارے اور پھر تڑ گولی چلا دی، ہمارا جوش ختم، ہمارا احتجاج ختم. نہیں میرے بھائی، ایسے جوش کی ضرورت نہیں ہے. جوش ہوش کا ہونا چاہیے. ایسا جوش ہو جو ہم کو ہماری منزل تک پہنچائے. ایسی چیز پیدا کرو. ارے آج اگر ہم پیدا نہیں کریں گے تو میرے بھائی اس ملک میں ہمارا مستقبل بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا. آج ہر جگہ سے ہم پر تنقیدیں، ہمارے وفاداری پر شک ہوتا ہے. ارے میں آج اس مالیگاؤں کے شہر میں کھڑے رہ کر ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی، یہ ملک جتنا تیرا ہے اتنا میرا بھی ہے. اس ملک پر جتنا تیرا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے. یہ ملک میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں. میں بھی پہلے درجے کوئی یہ کہہ کر پاکستان چلے جائیں. ارے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کریں گے. ارے یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا تھا. میں نے اس ملک کو سوارا، میں نے اس ملک کو خوب معیار. مودی تو اس سال 15 اگست کو جس قلعے پر ٹھہر کر ہمارے ترنگے کو لہرایا ہے، اس لال قلعے کو بھی بنانے والے ہم مسلمان ہی ہیں. ارے آج ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دینی مدرسوں میں ترنگا جھنڈا نہیں لہراتے مسلمان. ارے نریندر مودی، آر ایس ایس کے سدرشن، وی ایچ پی کے اشوک سنگل، توگاڑیا، یوگی آدتیہ ناتھ، تم سب سے میرا سوال ہے. ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر پر 50 برس تک ہندوستان کا ترنگا نہیں لہرایا گیا. کیوں نہیں لہرایا بابا؟ ہم سے پوچھ رہی، تم کیوں نہیں لہرائے؟ 47 میں لہرائے، 50 میں لہرائے، اس کے بعد 2002 میں لہرائے. اتنے برس کیوں نہیں لہرائے؟ ہماری وفاداری پہ شک. ارے ہمارے سینوں کو چیر کر دیکھ لو. ہمارے سینوں میں اس ملک سے محبت کا لہو بہے گا، محبت کی خوشبو آئے گی. ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم غدار نہیں ہیں. اگر اس ملک میں ایک ہندو اپنے ماتھے پہ تلک لگا سکتا ہے، ایک سکھ اپنے سر پر پگڑی باندھ سکتا ہے، تو ہم مسلمان بھی اپنے سر پر ٹوپی پہن سکتے اور چہرے پہ داڑھی باندھ سکتے ہیں. ہمارے داڑھی کو تم شک کی نظر سے نہ دیکھو، ہمارے ٹوپی کو شک کی نظر سے نہ دیکھو. ارے اگر ایسا وقت آئے گا
ہمارے اس ملک پر تو دنیا دیکھے گی ہم ہمارے کٹر سے کٹر دشمن کے اختلاف کو فراموش کرتے ہوئے اس کے کھاندے سے کھانا ملا کر اس ملک کے سرحدوں کی نہ صرف حفاظت کریں گے بلکہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے جان کے نذرانوں کو بھی پیش کر دیں گے. اس لیے کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. نوجوانوں، جمہوری و دستوری جدوجہد کی کامیاب نشانی ہم ہیں. جمہوری جدوجہد کرو، دستوری جدوجہد کرو، غلط راستوں پہ نہ جاؤ. اگر غلط راستوں پہ جائیں گے تو پھر یہ لوگ ہم کو گمراہ کریں گے اور ہمارا استعمال کریں گے. آج کوئی ہم سے کہتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ہندو ہے. نہیں، ہر مسلمان کو فخر ہے، اکبر اویسی کو فخر ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. اگر مجھے فخر ہے مسلمان ہونے پر تو مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے ہندوستانی ہونے پر بھی. لیکن آج کوئی کہتا ہے کہ رام کا خون ہے. ارے دیوانے، ہمارے پاس رام کا خون نہیں ہے، ہمارے پاس آدم علیہ السلام کا خون ہے. اور پھر ہماری رگ رگ نس نس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوڑتا ہے. آج پھر کہتے ہیں لو جہاد، لو جہاد. ارے جہاد مقدس چیز ہے، فریضہ ہے. اور پھر محبت الگ چیز ہے. جہاد کا محبت سے کیا تعلق؟ ارے یہ تو اچھا ہوا یوگی آدتیہ ناتھ، بی جے پی، تم اس اکبر کے دور میں ہو. اگر اس اکبر اعظم کے دور میں ہوتے تو شاید راجپوتوں کی آن بان شان کو جب مان سنگھ نے پیش کیا تھا اکبر اعظم کو، تو ہم مسلمانوں نے اس راجپوتوں کی آن بان شان جودا بائی کو ملکہ ہندوستان بنایا. کیا یہ ہمارا سیکولرزم نہیں ہے؟ ارے یہ سیکولرزم ہے یوگی ناتھ، موڈی، یہ سیکولرزم ہے. قلی قطب شاہ بادشاہ محبت کرتے تھے بھاگیہ سے، پھر بھاگیہ کو حیدر محل بنایا، حیدرآباد کو بسایا جس شہر سے میں آیا ہوں. یہ سیکولرزم ہے. ارے یہ نریندر مودی، یہ بی جے پی آر ایس ایس ہوتے تو نہ جودا بھائی کو ملکہ ہندوستان بننے دیتے، نہ بھاگیہ کو حیدرآباد بسانے دیتے. کیا ہے؟ ارے آج اگر کسی کو اکبر الدین اویسی کی تقریر پسند نہیں آتی، یا مجھ میں غصہ دکھتا ہے، مجھ میں نفرت دکھتی ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ آدمی جو چاہے بولتا ہے، ارے یہ سینے میں آگ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس لیے ایسے بولتا ہوں. کیا کروں؟ میری عادت ہے جو جیسا سمجھتا ہے اس کو ویسا سمجھاتا ہوں. کیا کروں؟ 60 برس سے یہ بولتے رہے، ہم سنتے رہے، یہ مسجد کو گراتے رہے، ہم خاموش دیکھتے رہے، مظفر نگر کے نام پہ ہماری عزتوں کو لوٹتے رہے، ہم خاموش دیکھتے رہے، جو منہ کو آیا بولتے رہے، گجرات کو جلاتے رہے، جو منہ کو آیا بولتے رہے، دلی کے تخت پہ بیٹھ گئے، جو منہ کو آیا بولتے رہے. اے بولنے والوں، مسلمانوں کو گنگا نہ سمجھو،
को सुनना पड़ेगा। जरा थोड़ा बोले तो इतना हिल गए। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर तुम अपनी जबान को लगाम नहीं दोगे तो तुम अकबर ओवैसी की आतिश नवाई का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम मेरे जबान की आतिश नवाई अल्फाज से उस जमात का, उस रसूल का उम्मतियों जो किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जब कोई हमको छेड़ता है तो फिर हम छोड़ भी नहीं सकते। मेरे भाई, मजलिस कुछ करो या ना करो, एक काम तो कर दी ना भाई, इनका भरपूर जवाब तो दे दी ना। लोग बोलेंगे ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था, ये कई क्यों बोले, वो कई क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले, वैसा क्यों बोले। अरे भाई, ये कान भर गए थे, कान भर गए थे, बेदार हो चुका था, बोलना जरूरी था, इसलिए बोल दिया। अरे आए, हम आए हैं तो सिर्फ आपके इज्जत के लिए, आपके बिहार के लिए। मैं मालेगांव के मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूं। नारे तकबीर में मुझे जवाब देना सवाल का। मैं आपसे पूछने आया हूं, अगर आपके आवाज में जोरदार नारा रहेगा तो मैं समझूंगा कि वो आपका हां है, अगर नारा नहीं है तो मैं समझूंगा वो आपका ना है। गांव के उम्मत मोहम्मदिया से, कलमा मुसलमान से, ईमान वाले मुसलमानों से और मेरे भाइयों से सवाल करता हूं, क्या मजलिस मालेगांव में अपना उम्मीदवार उतारे या नहीं उतारे, इलेक्शन लड़े या न लड़े, आप नारे तकबीर में तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे, क्या हम लड़े? हाँ है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अमल था जो मैंने आपसे किया। अब मैं 2 मिनट ये भी कहूंगा, मजलिस का उम्मीदवार है। शख्सियत कोई मायने नहीं रखती, शख्सियत अल्लाह के मोहताज होते हैं, अल्लाह शख्सियतों का मोहताज नहीं। कल को अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं तो कोई और आ जाएगा, लेकिन अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। मैं मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल मलिक साहब से कहूंगा कि अगर आप अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने पर राजी है तो उम्मीदवार बनो। दियानतदारी से खिदमत करना चाहते हैं तो उम्मीदवार बनो। अगर कोई उम्मीदवार बनता है अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए या अपने जेबों को भरने के लिए, तो अल्लाह उसको कामयाब नहीं करता। अगर ये उम्मीदवार बनेंगे आवाम की खिदमत के लिए, उनके वक़ार